کر دیا ہے، مطلب کئی دنوں تک اس پر اپلوڈ نہیں ہو سکتے ہیں ویڈیو، تو بعد میں پابندی ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی یا ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو جائے، تو ہم نے نیا چینل کر لیا ہے پرسوں ہی، اور آپ کے اس انٹرویو سے انشاءاللہ اس کا شروعات ہم سے کر ہاں رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو آپ کا استقبال ہے نئے چینل پر۔ خانقاہ میں رہا کرتے تھے، اور 600 خلفاء پورے لاڑ سے لے کر کے جیسلمیر، باڑمیر اور آپ کا کچھ، اور پھیلتے پھیلتے وہاں سورت تک پورے علاقے کو وہ لوگ سنبھالتے تھے۔ ان کے خلفاء میں ایک خلیفہ تھے سید حسن، ان کے امروٹھی جیسے بزرگوں سے تعلق ہونے کے باوجود حضرت تھانوی سے جا کر مرید ہوئے، اچھا اور ان کی کتاب بھی تھی، آج ان کی وصیت بھی لکھا ہے جی، حضرت تھانوی نے جو اغلاط علوم کتاب ہے، ان کے کہہ رہے بہشتی زیور کا نام لے کے لکھا ہے کہ بہشتی زیور کے جو عقائد ہے وہ چیزیں کو مطالعے میں رکھا، وہ عقائد تمہارے ہونے چاہیے، جو کہ ایک کو تو دے دو ان کی پگڑی دستار، جی تو ایک کو دے دی دستار، اور یاسین شاہ کو دے دیا جھنڈا، تو وہ جھنڈے آرو جی جھنڈا، صاحب علم، جی اور پاگ آرو، پاگا، سندھی میں پاگ آرو یا پاگ آرا، پھر یہ جو مین جو خانقاہ تھی ان کے تو مالک ہی رہے، کون؟ پاگا ہے، پاگ آرے رہے، اور ان کو پتہ چلا کہ میاں جی نے ایک تھاٹ میں مدرسہ قائم کیا ہے، تو پھر گئے میاں جی کے پاس، عرض کیا کہ آپ نے مدرسہ قائم کیا، بہت خوشی ہے، میرا 1 سال باقی ہے، تو میں فراغت کے بعد ہم مل کر کے اپنا گومٹ جو مرکزی گاؤں ہے وہاں پر بسم اللہ، میاں جی نے اس کو تسلیم کر لیا کہ میں تو، کیونکہ حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے میاں جی نے معذرت کی تھی کہ حضرت میں تو پیر سے لاچار ہوں، میں کیسے مدرسہ چلاؤں گا، اور کوئی عالم ہونا چاہے، تو میاں جی حضرت کے یہ الفاظ تھے، میں نے اپنے ابا سے سنا، چچا سے، حضرت کا بات ہے کہ چل جاؤ تم شروع کر دو، عالم بھی بنیں گے اور عالم گر بھی بنو گے۔ میاں جی وہاں سے کتابیں لے کر کے پوکرن سے گورنمنٹ سے چڑھے آئے، یہاں مہروں کے گاؤں آئے، پتہ چلا کہ وہ تو یہاں نہیں برج ہے، تو برج میں ایک کھاڑتوں کے ایک خاندان ہے، صادقے کا کھاڑک، وہ میاں جی کے سارے چاہنے والے تھے۔ یہاں ایک بزرگ تھے، اس میں کیا نام حاجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الولی میڈیا کے ناظرین، سامعین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل الولی میڈیا پر جو سب سے مقبول اور زیادہ دیکھا جانے والا، سنا جانے والا جو سلسلہ ہے وہ اکابر علماء سے ملاقات کا اور ان کے ساتھ انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اس علاقے کے، خاص طور پر مغربی راجستھان کے بڑے علماء کے انٹرویوز اس پہ آ چکے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ احیاء العلوم بھاب کی خدمت میں اس وقت میں حاضر ہوں۔ حضرت نے ایک تقریب میں ذرا نوازی اور خرد نوازی فرماتے ہوئے مجھے یاد فرمایا، تو میں ان کی حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے استفادہ بھی چاہا انٹرویو کی شکل میں، تو حضرت نے حوصلہ افزائی فرمائی اور میری درخواست کو قبول فرمایا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہمارے خصوصاً اس مغربی راجستھان علاقے اور عموماً پورے راجستھان، بلکہ راجستھان سے باہر بھی ایک نمایاں شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، علمی اور فکری ذوق رکھتے ہیں، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخصیت ہیں، اور خرد نوازی میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت سے نوازا ہے۔ تو آج میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں کچھ سوالات کے جوابات میں تفصیلات میں کچھ تشنگی تھی، تو ہم نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھیں گے جس میں آپ سے استفادہ کریں گے، تو حضرت نے اس وقت بھی حامی بھری تھی، اور وہ موقع اور نشست تقریباً 2 سال کے بعد آج میسر آ رہی ہے۔ تو جو سوالات اس وقت باقی رہ گئے تھے، جن کے جوابات تشنا تھے، آج ہم حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، ان کے جوابات چاہیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں رہ گئی تھی، علاقے کی بزرگ شخصیات، اس علاقے میں نمایاں خدمات دینے والے علماء کرام یا میاں جی حضرات، جنہوں نے اپنے وقت میں بڑا کام کیا، لوگوں کو دین سے جوڑے رکھا، وابستہ رکھا، ان کا بڑا کردار، بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارا یہ علاقہ علمی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے سندھ سے جڑا ہوا تھا، مولانا تاریخی باتیں بھی بہت کچھ جانتے ہیں، سفر بھی وہاں کا کیا ہے، تو اس سے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے۔
سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے تو حضرت ہمارا چونکہ یوٹیوب چینل جو پرانا تھا تقریباً 33,000 اس پر سبسکرائبر تھے، کچھ اس میں فلسطین کی حمایت میں اور یہودیوں کے مظالم کے بارے میں کچھ ویڈیوز تھے، اور پرسوں ہی اسے کر دیا ہے، مطلب کئی دنوں تک اس پر اپلوڈ نہیں ہو سکتے ہیں ویڈیو، تو بعد میں پابندی ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی، یا ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو جائے، تو ہم نے نیا چینل کر لیا ہے پرسوں ہی، اور آپ کے اس انٹرویو سے انشاءاللہ اس کا شروعات ہم سے ہاں جی جی جزاک اللہ، تو آپ کا استقبال ہے نئے چینل پر۔ جزاک اللہ۔ اس انٹرویو میں ذکر آیا تھا میاں جی امیر الدین صاحب، تو شاید وہ آپ کے دادا محترم ہیں، جی الحمدللہ۔ تو ان کے سلسلے میں چونکہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو جوڑا ہے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، جی نہ میرے والد صاحب کو اس بارے میں پتہ تھا، اور میں بھی ان کے شاگردوں سے خصوصاً حضرت مولانا دوسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب، میاں جی قیام الدین صاحب، مولانا قیام الدین صاحب رحمہ اللہ سے میں بھی ان سے اس بارے میں تفصیل معلوم کرنا بھول گیا، ذہن سے میرے آیا نہیں، اس کا مجھے بھی کافی قلق ہے، معلوم نہیں سکا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جیسا آپ نے فرمایا ہمارے سارے تعلیمی اور معاشی اور روحانی رشتے سارے سندھ سے جڑے ہوئے تھے، اور سندھ میں اس وقت چندے کے مدارس تو کہیں نہیں تھے، نہ ہندوستان میں، سندھ اور ہندو ملک تھے، نہ ہندوستان میں تھے اور نہ سندھ میں تھے، تو وہاں ایک نظام تھا کہ وہاں کے بڑے زمیندار جن کو وڈیرا کہتے ہیں سندھی میں، وہ خود اپنے خرچے پہ، اور ایک ان کے ہاں کفالتی سسٹم تھا کہ وہ صبح شام کا کھانا دیا کرتے تھے، اور ان کی اتاقیں وغیرہ ہوا کرتی تھی باہر، ان میں رہ جاتے، یا کسی مسجد یا کے میں رہ کر کے طلبہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ سندھ کے وڈیرے ان کی دوسری جو کھانے کا اور ان کے اخراجات کا نظم وہ کیا کرتے تھے، تو اس سسٹم تو یہی تھا پڑھائی کا ان کا، لیکن کس سے پڑھا، کہاں سے پڑھا، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس انٹرویو میں اسی ضمن میں حضرت امروٹی صاحب کا ذکر آیا تھا، جی، تو حضرت امروٹی سے تعلق کیسے پیدا ہوا، بعد میں تعلقات کیسے رہے؟ حضرت تاج محمد شاہ امروٹی یہ کون ہے، تھوڑا یہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ حضرت تاج محمد نہیں، نام ان کا حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ، تاج محمود ہے نام۔ جی میں الحمدللہ ان کے گوٹھ میں، ان کے گاؤں میں اور ان کی مسجد میں، اور ان کی اس وقت موجودہ جو ان کے جانشین ہیں ان لوگوں کے ہم ملاقات کر کے آیا ہوں۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں جی، اور اس وقت پہ سندھ کا ایک بڑا اہل علم تقویٰ، اہل علم لوگ، وہ سارے راشدی سلسلے کے بزرگ تھے۔ سید راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کو پیران پگارہ میں روزے دھنی سے ان کو کہا کرتے ہیں، تو یہ سارے راشدی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کے سید راشد علی شاہ اس وقت سب سے بڑے، جن کا نام اور جن سے رجوع ایک پورے بر صغیر کے لوگوں نے کیا، اور بڑے صاحب علم و فضل تھے۔ کہتے ہیں کہ شمالی ہند میں جو مقام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ مقام سید راشد شاہ کا تھا اس وقت، اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے والد تھے، ان کا نام تھا سید بقا شاہ، وہ مخدوم اسماعیل سے انہوں نے قصب فیض فرمایا تھا۔ جب انہوں نے سلوک کی تمام راہیں طے کر لی تو ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ ابھی تمہاری روحانیت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، کہا اس تکمیل جب ہوگی کہ ایک اس حلیے کا ایک بزرگ تلاش کرو، جب تمہیں اس حلیے کا اور ان کی نشانیاں بتائی کہ ان علامات کا کوئی بزرگ مل جائے تو تم مزید ان سے کسب فیض کر کے اور روحانیت کے اعلیٰ مقام تک تمہیں ان کے ذریعے ہی تم پہنچ پاؤ گے۔ چنانچہ وہ تلاش میں لگ گئے،
تو اس وقت جھنگ میں ایک بزرگ تھے، پنجاب میں کوٹ کہتے ہیں جہاں ایریا بڑی دیواروں کے بیچ میں جن کا مکان ہوتا ہے، وہ اس کا نام بھی پیر کوٹ ہی نام ہے اس کا۔ اس میں ایک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ تھے، تو ان تلاش کرتے کرتے ان کو وہ مل گئے، انہوں نے ساری نشانیاں پائی، ان سے منسلک ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ اپنے سلوک کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد جب آخری مراحل کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ پا لیا ہے، اب تمہارے خاندان میں یا تمہاری خود کی ذریت میں ایک ایسا فرد پیدا ہونے والا ہے کہ اس کی طرف اتنا رجوع ہوگا کہ لوگ محو حیرت رہ جائیں گے۔ چنانچہ یہ سید راشد علی صاحب پیدا ہوئے، تو ان کی خانقاہ میں اس وقت بیک وقت 1100 خلفاء رہا کرتے تھے۔ 500 خلفاء تو خانقاہ میں رہا کرتے تھے اور 600 خلفاء پورے لاڑ سے لے کر کے جیسلمیر، باڑمیر اور آپ کا کچھ اور پھیلتے پھیلتے وہاں سورت تک پورے علاقے کو وہ لوگ سنبھالتے تھے۔ ان کے خلفاء میں ایک خلیفہ تھے سید حسن۔ میں نے پڑھا ہے کہ سید راشد علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خلافت جو 1100 آدمیوں کی دی ہے، ان میں بہت سے آدمیوں کو تو ان کی صلاحیت کے حساب سے میں نے دیا ہے، اور 1100 میں ایک آدمی ایسا تھا جن کی خلافت کے لیے مجھے اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس خلافت ہو، ان کا نام تھا سید حسن۔ تو اور سید حسن کے خلیفہ تھے حافظ صدیق صاحب، سید العارفین حجب صدیق صاحب برسولی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور دارالعلوم وغیرہ سید صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ اور ان کی اماں پہ دیوبند وغیرہ انہوں نے داخلہ لیا ہے جا کر کے۔ تو مولانا تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مولانا بہت اعلیٰ مقام پہ تھے، ان کو قطب الاقطاب کہتے تھے۔ یہ سارے ابدال اور کتب اور جو یہ ولایت کے مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی تعیین حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ تھی، اتنے بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ تو اس خانقاہ میں علم اور ولایت دونوں جب رخصت ہونے لگے، ان کے ساتھ ہلاک ہے کیونکہ انہوں نے انگریزوں سے بڑی لڑائی لڑی، ان میں سے ایک بزرگ کو تو انگریزوں نے شہید بھی کر لیا تھا، پھر ان کے خاندان کو انگریز اٹھا کر کے لے گئے وہاں ذہنی تبدیلی کے لیے، ان کو کیا کہتے ہیں مائنڈ واشنگ کے لیے انگریز لے گئے۔ علی گڑھ اس کے اثرات ان میں ہیں، آج پڑھیں دیکھ رہے ہیں آپ، ان کی شکلیں دیکھتے ہو اسی انگریز کی شکل کے ہیں سارے کے سارے۔ تو ان میں علم اور ولایت دونوں جب رخصت ہونے لگے تو اہل علم اور اہل تقویٰ کا ایک بڑا طبقہ ان سے الگ ہو کر کے چل گئے۔ ان میں حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعلیم اپنی مکمل کی، اور تعلیم ان کی اس وقت 5 سال تو فارسی کا نصاب تھا، مثنوی وغیرہ ساری داخل نصاب تھی، اور میاں جی مثنوی تو میاں جی لوگ ان کے شاگرد وغیرہ کہتے تھے کہ ساری یاد تھی ان کو جی۔ تو پھر ان کو بھی تلاش ہوئی کہ بھئی مجھے کسی کی اپنی اصلاح کے لیے کسی شخصیت سے وابستہ ہو جانا چاہیے، تو اس وقت یہی بڑی خانقاہ تھی، تو ان سے وابستگی بھی اختیار کر لی، اور ساتھ ساتھ 10 سال تک اس میں امامت بھی فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی تھے میاں جی نہال احمد، مولانا احمد صاحب کھوڑال میں آپ نے سنا ہوگا، مولانا دوسون صاحب کے ان کے ساتھی تھے، ان کے والد تھے، وہ دونوں یہ وہاں رہے۔ تو یہ اس مناسبت سے پھر جب یہ ان سے الگ ہوئے، اس خانقاہ سے لوگ الگ ہوئے، تو اس راشدی سلسلے کے لوگ تقریباً سارے حضرت امروٹھی سے اور دین پور شریف کے بزرگوں سے ان سے سارے وابستہ ہو گئے، اور یہ بزرگ
उलमाए देवबंद के जो ज़बरदस्त मद्दाह थे। और फिर अंग्रेज़ों से की लड़ाई से उस वक्त इसका वो बिगल बच चुका था। तो अमरोल शरीफ तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का सिंध में ये दूसरा वहाँ उनका ऑफिस था गया। हज़रत मौलाना अबेदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरागत के बाद उन्हीं के पास तरबियत पाई। उनकी शादी भी हज़रत अमरोठी ने करवाई। उनके लिए कुतुब खाना खुलाया, एक महमूदुल मताबे के नाम से एक जो है एक मतबा कायम किया। और उस निस्बत से फिर ये लोग उनसे जुड़ गए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं से, वो भी नौ मुस्लिम थे। इनकी तरबियत भी हज़रत अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी। तो इस हिसाब से उनके ताल्लुक़ हुए। फिर यहाँ जब हालात हुए अब किसके पास जाए, सिंध ही रास्ता था उस वक्त। पोखरण का मदरसा जब गवर्नमेंट में शुरू किया तो हालात ऐसे हुए कि सैम शेब अबी तालिब की उन पर तारीख़ दोहराई गई। तो किससे रुजू करें? तो फिर इनका रुजू उनसे ही हुआ। तो उनसे ही सारी राय मशवरा, फिर उनको यहाँ लाए भी। उनसे बड़े गहरे मरासिम थे उन लोगों के। यहाँ हज़रत अमरोटी आए थे तो कोई प्रोग्राम हुआ था, लोगों को जमा किया था? हज़रत अमरोठी हाँ जमा किया था। हज़रत अटू रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मियाँ जी अमीरुद्दीन ने बुलाया था, उनको दावत दी थी। अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उस वक्त। हज़रत अमरोठी बहुत जलाली शख्स थे, बड़े जलाली थे। मैंने एक आलिम से, सिंधी आलिम से सुना कि उन वक्त तो हर वक्त वो इस्तिग़रा की हालत में रहते थे और उन पर वो सवार उन पर अंग्रेज़ी थे। एक कोई आया उनसे दुआ के लिए या कोई वजीफ़ा लेने के लिए गया, उनसे कोई वजीफ़ा कि भाई उनका मुझे हज़रत कोई ऐसा वजीफ़ा बताओ कि जिससे जो है मैं इज़्ज़त पाऊँ, कुछ भी हो। तो उन्होंने वजीफ़ा जाओ, सिंधी में कहा, जाओ और अंग्रेज़ों को गालियाँ दो। ये वजीफ़ा बताया। इतनी उन पर इस्तिग़रा की हालत थी, अंग्रेज़ों से इतनी सख्त उनको नफ़रत थी। तो बुलाया था हज़रत को यहाँ। हज़रत ऊँट पे सवार होकर आए थे। उनके खलीफा थे हज़रत मौलाना हम्मादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे चाचा रहमतुल्लाह अलैह के वो पीर मुर्शिद थे। तो वो साथ में थे। उनके मतलब समझ साहब हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे राशिदी लिखते हैं अपने आप को, राशिदी सिलके सबके सब है। तो भी साथ में थे और अंग्रेज़ों के पहरे में आए थे। और गवर्नमेंट में एक पीलू का दरख्त है जाल का, आज जाल मौजूद है। उसके नीचे बैठ करके लोगों को जमा किया और कहा मैं लंबी चौड़ी की तकरीर करने नहीं आया हूँ। मैं एक कुरान हाथ में ले उठा गया और कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कुरान है। जहालत थी लेकिन फिर भी कुरान में सब समझते थे, कुरान है। कुरान को क्या समझते हो? अल्लाह की सच्ची किताब है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि मियाँ जी मौलाना मोहम्मद आलम साहब, मियाँ जी अमीरुद्दीन दोनों बरहक है और इनको तकलीफ़ देना छोड़ दो। आज वो जाल मौजूद है, वहाँ जाए थे। हाँ, हज़रत अमरोटी से आपने रवाबित बताए, उनके हज़रत थानवी से भी रवाबित थे? हज़रत हाँ बिल्कुल, तमाम बुज़ुर्गों थे। इन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा शिकारपुर में एक बहुत बड़ा इजलास करवाया था, गांधी जी भी साथ थे। अच्छा। और मौलाना शेखुल हिंद, मौलाना शरफ अली थानवी, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह सारे थे। हज़रत अमरोठी का एक इजलास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवाया इन बुज़ुर्गों ने। वहाँ एक तकरीर करवाई उनसे, अलीगढ़ के तमाम तलबा से। तो वो अकाबिर देवबंद से गहरे रवाबित थे। तो हज़रत थानवी से रवाबित के कुछ असरात, चूँकि इस्लाह रसूम में बिदात की मुखालफत में हज़रत थानवी की एक ख़ास पहचान है, तो वो उसके भी असरात थे किन पे? हज़रत मियाँ जी साहब। हज़रत मियाँ जी तो उनकी किताबें पढ़ कर ही उनकी गिरविदा हो गए और उनसे अमरोठी जैसे बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ होने के बावजूद हज़रत थानवी से जाकर मुरीद हुए। अच्छा। और उनकी किताब भी थी, आज उनकी वसीयत भी लिखा है जी। हज़रत थानवी ने जो अगलात किताब है, उनके कह रहे बेहश्ती ज़ेवर का नाम लेके लिखा है कि बेहश्ती ज़ेवर के जो अकायद है वो चीज़ को मुताले में रखा, वो अकायद तुम्हारे होने चाहिए जो बेहश्ती ज़ेवर का अकायद है। अच्छा। तो रस्म व रिवाज का ख़ात्मा ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। जी जी। तो परेशानियों का भी सामना करना हुआ होगा? परेशानियाँ क्या होती? मैंने अभी जिक्र किया था कि शेब अबू तालिब की सैम तहरीक को दोहराया गया था। सैम तहरीक, रास्ते उनके लिए अलग, पानी के कुएँ उनके लिए अलग, अच्छा, मस्जिदें उनके लिए अलग। घर में ये हालत थी कि उस पुराने ज़माने में आग को दबा करके आग को फिर दोबारा रोशन किया जाता था।
تو ان کے سگے بھتیجے تھے، وہ بھی ان کو آگ بھی نہیں ڈالا کرتے تھے. پڑوس میں ایک راجپوت کا گھر تھا، وہاں سے آگ آیا کرتی تھی اگر کوئی بجھ جاتی تو. اچھا. گھر میں پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل گاڑی پہ بڑے بڑے مٹکے ہوا کرتے تھے، ان کو ہمارے یہاں کلش کہتے تھے. تو وہ تالاب سے بھر کے لاتے، تو رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار وہ اتروائے رہے کرتے تھے. آج میاں جی نے بڑی سی گلاس لے لائی تھی اور اس کو پورے ڈنڈا لگا کر پھر اس کو دوسرے میں ڈالا کرتے تھے. جو تکلیف ہے جتنی دینی تھی سارے دی، لیکن وہ دن بہ دن اتنے مضبوط ہوئے کہ ان کو سنت کے علاوہ ان کی ہر کی جو ہے ان کی سنت کے مطابق ہی پوری زندگی گزری. انہوں نے اپنے اولاد کو بھی وصیت کی کر جاتے ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ بڑے سخت حضرت تھانوی کی، آپ کو میں کبھی ان کی وصیت میرے پاس پڑھی ہے. حضرت تھانوی کی تعلیم کا اتنا اثر تھا، اور احقاق حق اور کھلی بات کہنا اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہوؤں کے لیے ذرا بھی آر نہیں کرتے تھے. سخت الفاظ استعمال کرتے تھے. وہ اگر یہاں موجود ہو تو ہم اس میں سیٹ کر دیں گے، اگر وصیت خطوط وغیرہ ہوں. موجود ہے، خطوط ہے، سب ہے. ہاں تو ان کی انشاءاللہ کاپی کر کے اس میں ہم سیٹ کر دیں گے. حضرت تھانوی سے ایک خطوط ہے. محفوظ چیز ہو جائے گی. اب آپ فرما رہے تھے پڑھا تو، لیکن حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک انہوں نے خط لکھا تھا، چند سوالات کا جواب مطلوب تھا، سندھی میں خط ہے، اس کی اردو بھی کروائی ہم نے ابھی. تو وہ خط ہمارے پاس محفوظ ہے آج بھی الحمدللہ. اور بھی کئی حضرت میاں جی کی پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کہ اہم کسی تحریر کو کتابیں محفوظ رکھا کرتے تھے. تو ان کی کتابوں میں بہت سی ایسی چیزیں میں سمجھتا نہیں تھا بچپن میں. جب مدرسے سے میں آتا تو ان کی ساری کتابیں کھنگالا کرتا تھا، تو میں سمجھتا نہیں تھا. بہت سی ایسی چیزیں جو میرے ہاتھوں سے ضائع ہوئی، اب میں پچھتاتا ہوں. تو وہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ رسم و رواج کے، ہاں وصیت کے فرما رہے تھے. وصیت ہے بس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. خطوط بھی ہے. تو حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب میں لکھا ہے نا، تو میاں جی امیر الدین کو مولانا محمد عالم صاحب مولوی امیر الدین لکھا ہے. اچھا. جب اس رسم رواج یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس وقت، اس میں تعویذ وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا. واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے ہمیں؟ مولانا سید اصغر حسین دیوبندی کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہے؟ یہاں جیسلمیر میں ناچنے سے آگے ایک بالا گاؤں ہے، بالا. وہاں کے چودھری تھے. اچھا، ان لوگوں کا اس دور میں بھی کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا جو ان کے چاہنے والے ایک دو نہ ہو. سندھ سے لے کر کے اس مارواڑ کے پورے علاقے میں، آپ کے خطے سے لے کر، راستہ تو آپ کے یہاں سے جانے کے حساب سے سندھ جانے کے سارے راستے وہی تھے. تو اس نے میاں جی سے درخواست رکھی کہ دیوبند سے مجھے تعویذ منگوا کے دو. مولانا دوستم صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں میں آپ کو. جی. دیوبند سے مجھے تعویذ منگوا کے، لیکن ضرورت کا ہوگا. تو میاں جی امیر الدین نے مولانا دوستم صاحب کو خط لکھا کہ ذمہ دار کہتے ہیں چودھری کو، ان کا نام بھی اچھا تھا بھول گیا میں. ان کو تعویذ کی ضرورت ہے، کسی بزرگ سے تعویذ لکھوا کے دو. حضرت مولانا دوستم صاحب رحمۃ اللہ نے سید اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ، جی، جو منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا جو سنگ بنیاد میں سب سے پہلے جن کے ہاتھ سے رکھوایا تھا، میاں جی نور محمد جانوی سنا، جی، ان کو منع شاہ کہا کرتے تھے. تو ان کے نام، ان کے ہاتھ سے سب سے پہلا دارالعلوم کا پتھر رکھا ہوا تھا سنگ بنیاد کا. تو حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے تھے اور پائے کے ولی تھے. ان سے وہ خط حضرت نے مولانا دوستم صاحب نے تعویذ لکھوا کر کے بھیجا ان کے لیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رابطہ تھا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو میاں جی کے معاصر تھے. یہاں سے تعاون بھی جاتا تھا ان کے. ہاں، وہ اس کی یہ شکل ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سبق تمام طلباء سے ایک اپیل کی طرح ایک سب کے سامنے بات رکھی. کوئی تعاون مطلوب تھا، دارالعلوم کے لیے تھا یا کسی، اب دور تو مدنی کا ہے. جی. تو مولانا دوستم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی امیر الدین صاحب کو خط لکھا کہ حضرت مدنی نے ایسا تمام طلباء کے سامنے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلاں ضرورت کے لیے کچھ ہر طالب علم اپنے علاقے سے کچھ رقم منگوا ہے. تو
मियाँ जी अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ इधर करके कोई 20 रुपये भेजे थे, और दूसरे तलबा ने शायद कम तवज्जो दी होगी, मौलाना दोस्त साहब ने तवज्जो दी इस पर, तो भेज गए। फिर मौलाना दोस्त साहब ने हज़रत मदनी को पेश फरमाया। उससे पहले मौलाना मदनी हज़रत दोस्त साहब मौलाना दोस्त साहब हज़रत मदनी के करीब नहीं थे, मौलाना हुसैन साहब थे, वो बहुत करीब थे, बड़ा ज़बरदस्त आलिम थे। मौलाना दोस्त साहब खामोश तबीयत के आदमी थे, उनके मिजाज में तकल्लुफ़ था। फिर हज़रत ने जब पेश किया मौलाना दोस्त साहब ने, हज़रत बहुत खुश हुए। फिर दौरान दरस जिक्र भी किया कि भाई तुम लोगों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन दोस्त मोहम्मद जोधपुरी ने इतनी रकम जो अपने यहाँ से मंगवाई है। उसके बाद हज़रत ने तवज्जो भी फरमाई। मौलाना दोस्त साहब जब वहाँ से आए तो हज़रत मदनी का एक कुर्ता भी है, आज भी पोकरण के मदरसे में मौजूद होगा। ये मौलाना हुसैन साहब कौन थे? ये हमारे पोकरण के थे। हसन और हुसैन दो आलिम थे। हुसैन साहब ज़बरदस्त आलिम थे, ज़बरदस्त आलिम थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अख़स तलबा में थे। फरमाया करते हैं कि जब वो छुट्टी हो जाती लेकिन वो हज़रत मदनी को नहीं छोड़ते थे, सवालात वगैरह करते ही रहते थे। मैंने यहाँ भी छोड़ा है कि मौलाना हज़रत मदनी फरमाया करते थे कि मेरे इल्म का ताज तो मोहम्मद हुसैन जोधपुरी ले गया। अच्छा, और ज़बरदस्त आलिम थे। ये मियाँ जी अमीरुद्दीन साहब के बारे में सुना कि इल्म में काफ़ी पुख्तगी थी, मुताला करते रहते थे और इस्तेहज़ार में उलमा से बढ़कर थे। कि इस तरह की कुछ वाक़यात हो हुए हो मसाइल के सिलसिले में? बिल्कुल अच्छा। इस्तेहज़ा मैं एक मजलिस में मैं बैठा था, एक आलिम ने मौलाना दोस्त साहब से फरमाया। मौलाना दोस्त साहब बहुत सी दफ़ा मियाँ जी अमीरुद्दीन के अमल को बतौर हुज्जत बयान किया करते थे। तो एक आलिम ने कोई चंद सवालात किए तो उसके बीच में आया तो मौलाना दोस्त साहब ने कहा मियाँ जी अमीरुद्दीन बेहतरीन मुहक्किक थे। ये लफ्ज़ मुझे याद है, मियाँ जी अमीरुद्दीन बेहतरीन मुहक्किक थे, और उनकी कोई बात थी वो हमारे लिए हर्फ आखिर था। एक वाक़या, एक यहाँ मौलाना दोस्त साहब के शागिर्द भी थे, और उन्होंने हज़रत मियाँ जी जब सिंध से थे तो उनसे पढ़ा था। यहीं से एक बुजुर्ग थे, इंतकाल कर गए, यहीं के हलोदी यहाँ बाप के थे। अच्छा, वो फरमाया करते थे कि हम पढ़ते थे कि मौलाना दोस्त साहब खड़े खड़े सबक सुना करते थे कुरान पाक का, खड़े बिल्कुल खड़ा करके। तो मौल साहब कहीं चले गए और मियाँ जी सिंध से तशरीफ़ लाए थे, तो मियाँ जी ने सबक हमारा सुनना शुरू किया तो हमने खड़े होकर सुनाया। तो मियाँ जी ने कहा ये किसने कहा तुम खड़े होकर सुनाओ? तो कि हमारा तो यही मामूल है, हम तो ऐसे ही सुनाते हैं मौल साहब को हमेशा। तो हज़रत ने क्या है कि किताबें पढ़ी थी कमरे में ऊपर, मदरसे का जो कमरा था उसमें। तो हज़रत क्या माजूर थे, पैर से मिजाज ने लकड़ी लेकर के कहा कि उस किताब को उतारो। तो पता नहीं किताब कौन सी थी, हम तो पढ़ते थे। उस किताब को हमने उतार करके किताब खोली, और खोल करके उस किताब के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रखा, और कल जब मौल साहब दोस्त साहब आ जाए तो ये किताब दिखाना, और ये कह लो कि यहाँ किताब खोल करके पढ़ो इसको। तो जो मियाँ जी चले गए, वहाँ दोस्त साहब जब तशरीफ़ लाए तो तलबा ने कहा हज़रत मियाँ जी कल कहेंगे इस किताब में देखो। तो मौलाना ने किताब खोली, देखी, फिर हंसे मुस्कुरा कर यार कहाँ से जाके तुम लोगों ने पंगा लिया, कल से बैठ के सुनाना। उसमें कुछ इस तरह के लिखा हुआ होगा, कोई हिदायत थी कि उस किताब में क्या था? कोई होता वो यही होता कि भाई बैठ के सुनना चाहिए, खड़े खड़े सुनाना मुनासिब नहीं है। जी। पीर पागारा के बारे में ज़िक्र हुआ तो वो सुनते हैं कि उनका ख़ानदान पहले बड़ा इल्मी था, बहुत इल्मी था। और हमने किसी जगह पढ़ा था मौलाना अली मियां साहब ने पीर पागारा और दूसरे पीर झंडा, उसकी वजह तस्मीयात भी लिखी है एक जगह, शायद पुराने चिराग में। मैं बता दूं आपको जी, इनमें इख्तिलाफ हुआ जी, भाइयों में जी। एक नाक का नाम था सैयद सिबगतुल्लाह शाह और एक का नाम था यासीन शाह। इनमें जानशीनी किसको मिले? तो सैयद सिबगतुल्लाह शाह के बारे में अक्सरियत उनके बारे में हो गई, जो उनके मुरीदीन थे उनकी अक्सरियत थी। फिर आपस में जब ये तनाज़ा हुआ तो इसका फ़ैसला ये किया कि देखो, एक को तो सैयद सिबगतुल्लाह शाह के बेटे थे वो जी, तो कहा कि एक को तो दे दो उनकी पगड़ी, दस्तार जी। तो एक को दे दी दस्तार, और यासीन शाह को दे दिया झंडा। तो वो झंडे आरो जी, झंडा साहिब आलम जी, और पाग आरो
सिंधी में पागारो, ये पागारा। फिर ये जो मेन जो खानकाह थी उनके तो मालिक ही रहे, कौन? पागारे रहे। और जो सैयद जो थे वो यासीन शाह, वो अपना गांव छोड़ करके हैदराबाद की चले गए। अच्छा। अलग पे वो सारे गैर मुक़ल्लिद हुए। अच्छा। लेकिन उनके अंदर इल्म आज भी है। आज भी आपने कोई सैफुर रहमान वगैरह ऐसा कुछ नाम है, राशिदी है ना, गैर मुक़ल्लिद, आज भी उनके अंदर इल्म है। और ये जो कुतुब खाना भी उनका मौजूद है शायद, एशिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना, ज़ाती कुतुब खाना देखा आपने ना? फिर वो कुतुब ना, ये कुतुब खाना हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त यहाँ से गए ना, वहाँ सीधे इनके पीर बागारे के पास ही गए थे सीधे। सैयद सिबगतुल्लाह शाह थे उस वक्त। तो ये सैयद सिबगतुल्लाह शाह हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपना पूरा कुतुब खाना हदिया देना चाह रहे थे। अच्छा। तो हज़रत ने कहा कि पहले जो अपना मार्का है इसके फारिग हो जाए उसकी बात है। लेकिन थोड़े दिनों में दोनों, पहले पीर बागारा इंतकाल फरमा गए और उसके बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शाह ने शहादत पा ली। अच्छा। मियाँ जी से यहाँ जिन्होंने फैज़ उठाया और उनकी वजह से वो दीनी सिलसिले से जुड़े उनके तलबा कहिए या फैज़ याफ्ता कौन थे बड़े बुज़ुर्गों में? देखो हज़रत मौलाना दोस्त अहमद साहब जी, ये गवर्नमेंट थाट में जब मियाँ जी अमीरुद्दीन ने सबसे पहले मदरसा कायम किया तो ये थाट के शागिर्द थे और थाट में अमपारा तक वहाँ पढ़ा था। फिर मौलाना मोहम्मद आलम साहब की तहरीक पे वहाँ चले गए, गवर्नमेंट चले गए। मौलाना अहमद साहब, मैं भी नाम ले रहा था, मियाँ जी निहाल के थे जी, ये भी उनके हम सबक साथी थे। अहमद साहब बरियाड़ा वही बरियाड़ा वाला आपके जो खोड़ाल है जिसमें शिव के पास है, वहीं के थे और बड़े हाजिक तबीब थे वो। और मौलाना क़यामुद्दीन साहब, हाँ ये आपने अभी जिक्र किया था, यहाँ जी क़यामुद्दीन, मौलाना क़यामुद्दीन साहब, मौलाना क़यामुद्दीन साहब की ना ये मौलाना क़यामुद्दीन साहब की बड़ी तारीख है, मोरिया के थे। अच्छा। तो ये पहले गवर्नमेंट मदरसे में पढ़ा जी, जवानी में पढ़ा था इन्होंने, फिर वापस अपने गांव आ गए। फिर इनको शादी होने के बाद शौक़ हुआ पढ़ने का, तो यहाँ से भाग के चले गए, सिंध चले गए। सिंध जाके गायब हो गए। पुराने टाइम में किसी को जब कोई भाग गायब होता तो मिलता ही नहीं था। वहाँ गए, वहाँ जा कर के इल्म हासिल किया, बड़े आलिम बने। हज़रत अमरूठी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे सैयद मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मौलाना क़यामुद्दीन साहब उस्ताद थे अमरूद शरीफ के। अच्छा। और उनकी इल्म की बड़ी शोहरत थी। मैं अभी बीच में गया 10 साल पहले गया था तो उनका एक शागिर्द वहाँ मिला था, मौलाना मोहम्मद उमर साहब शिकारपुर से आके। अच्छा। उस वहाँ मिला था उनका शागिर्द, उनकी बड़ी शोहरत हुई। वो शोहरत पहुँचते पहुँचते मियाँ जी अमीरुद्दीन को टंडो वाला यार तक पहुँच गई। एक मारवाड़ी आलिम है और उसका हिलिया से उन्होंने नाम अपना बदल दिया था, अब्दुल अजीज़ नाम रख लिया था। अच्छा। तो एक मारवाड़ी आलिम है, ज़बरदस्त आलिम है, ऐसे हुलिया है। मियाँ जी अमीरुद्दीन ने उनको पहचान लिया। फिर मियाँ जी ने उनसे फ़तो किताब की, उनको बुला लिया। टंडो वाला यार बुला करके कहा कि भाई आपकी ज़रूरत जहाँ से आप आए हो वहाँ है आपकी ज़रूरत, यहाँ से उनसे फिर यहाँ आए और यहाँ आके फिर यहीं अपनी ज़िंदगी। बड़े काबिल उस्ताद थे। हमारे पोखरण में जब आया करते थे तो हमारे उस्ताद सारे उनसे आकर के उनके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे और सवालात किया करते थे इल्मी। ये मौलाना क़यामुद्दीन साहब के कोई मुतल्लिक़ नहीं थे, एक मौलाना अमीरुद्दीन साहब थे जिनकी किताबें भी हैं। हाँ, वो जमात इस्लामी के थे। हाँ। मैंने उनको देखा है, मैंने मुलाकात भी है। वो कोई करीबी नहीं थे। अच्छा। उनके एक सगे भतीजे हैं। अच्छा। एक सगे भतीजे हैं, वो शिकारपुर में है, सगे भतीजे। वो भी ऐसे भाग के चले गए थे, फिर वो अपने चचा के पास पड़ गए। वो शिकारपुर में है, वो आलिम है। वो आलिम भी है, PhD भी कर रखा है उन्होंने। अच्छा। बाकी वो दूर के थे, वो दूर के थे। उनके हाजी साहब, मियाँ जी साहब ये पोखरण के बानियों में से या बानियान के? अब आप कुछ भी कह लो, मैं बता दूँ आपको जी। मियाँ जी अमीरुद्दीन ने हज़रत अमरूठी के इशारे पे अपने गांव थाट में मदरसा कायम किया, जिसके शागिर्द मौलाना दोस्त अहमद साहब, मौलाना अहमद साहब भनियाने से आए थे। मौलाना अहमद साहब यानी भनियाने का थाट में आना, इसका मतलब ये है कि दारुल इक़ामा का मदरसा था जी। ये मदरसा वहाँ चला गवर्नमेंट में, थाट तो 35-40 घरों की बस्ती थी। वहाँ जुमा भी होता था पुराने टाइम से। मियाँ जी अमीदुर रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ते थे, लेकिन घर आकर के एहतियातन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करते थे, उनका मामूल था। और फिर मौलाना मोहम्मद आलम साहब सहारनपुर महज़नुल उलूम मदरसा था, उसमें पढ़ा करते थे। उनको पता चला, वो बनिया के गाँव के थे, उनको पता चला कि मियाँ जी ने एक थाट में मदरसा कायम किया है। तो फिर गए मियाँ जी के पास अर्ज़ किया कि आपने मदरसा कायम किया, बहुत खुशी है,
میرا 1 سال باقی ہے، تو میں فراغت کے بعد ہم مل کر کے اپنا گورنمنٹ جو مرکزی گاؤں ہے وہاں پر ملا. میاں جی نے اس کو تسلیم کر لیا کہ میں تو، کیونکہ حضرت اموٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے میاں جی نے معذرت کی تھی کہ حضرت میں تو پیر سے لاچار ہوں، میں کیسے مدرسہ چلاؤں گا، اور کوئی عالم ہونا چاہیے. تو میاں جی حضرت کے یہ الفاظ تھے، میں نے اپنے ابا سے سنایا، چچا سے. حضرت کا بات ہے کہ چل جاؤ تم شروع کر دو، عالم بھی بنیں گے اور عالم گر بھی بنو گے. تو پھر مولانا مل گئے، وہاں محمد عالم صاحب لے گئے وہاں جا کر کے پھر مدرسہ شروع کیا. کتابوں میں ایک رسید ملی ہے مجھے 137 سال پرانی، 110 سال پرانی رسید میں مفتی حبیب اللہ صاحب کے، مجھے پتہ نہیں تھے کون لوگ ہیں، حافظ سوڈا اور 2-3 نام اور ہیں. ان کی رسید جو ہے باجرہ، کوئی کنٹل بھائی آدھا کنٹل باجرہ دیا، اس کی رسید دی ہے. اس میں اہتمام کے کھانے میں میاں جی امیر الدین کے دستخط ہے. اور یہ ممکن ہے آج کی طرح تو کوئی اہتمام کے لیے تو کوئی آج لوگوں میں اویس ہے اہتمام کی، وہ تو تھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ مولانا محمد عالم صاحب نے میاں جی کو اہتمام دے دیا کہ چلو آپ اہتمام ہے، وہ دوڑ بھاگ کرتے تھے. تو پھر مولانا کے انتقال کے بعد میں مدرسہ بند ہو گیا، تو مولانا دوست محمد صاحب کو شروع کرا. تو مولانا دوست محمد صاحب نے میاں جی امیر الدین کو بنایا تھا. اب بانی کہو اور چاہے بانیان کہو، تو بہت، چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، خاص سوالات الحمدللہ آ چکے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کچھ اور علاقے کی تاریخ کے سلسلے میں پوچھیں گے. تو ہم مولانا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ایک اور قصہ تھا. جی. یہاں فلودی میں ایک حافظ صاحب تھے، فیض محمد نام تھا. جی. اس وقت یہ شہنائیوں کا اور لنگوں کا اور یہ گانے بجانے کا اور عورتوں کی گیت وغیرہ کا بہت تھا رواج. اس سے لڑائی تھی ان لوگوں کی. تو اس حافظ صاحب نے کہہ دیا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عورت کے گیت نہ گائے اور شہنائیاں نہ بجے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نہیں ہے. میاں جی تک یہ بات پہنچ گئی. میاں جی وہاں سے کتابیں لے کر کے پوکرن سے گورنمنٹ سے چڑھے آئے، یہاں مہروں کے گاؤں آئے. پتہ چلا کہ وہ تو یہاں نہیں، برج ہے. تو برج میں ایک کھاڑتوں کے ایک خاندان ہے، صادقے کا کھاڑک، وہ میاں جی کے سارے چاہنے والے تھے. یہاں ایک بزرگ تھے، اس میں کیا نام، حاجی جوڑ میں حاجی عبدالغفور باپ رہتا ہوں کہ میاں شمس الدین، میاں جی حاجی شمس الدین، وہ میاں جی کے خاص معتقد تھے. ان کا ان سے رشتہ تھا، تو اس رشتے سے تعلق تھے. میاں جی یہاں نہیں ملے تو نافذ جی کا تعاقب کیا، برج آ گئے. برج پکڑا ان کو، جا کے کہا کہ تو نے کہا کہ یہ جو ہے گیت اور یہ شہنائیاں بجانا اور یہ جو ہے گانے بجانے کہ قرآن میں کہاں لکھا؟ حضور نے فرمایا تو دنیا میں آیا اسی لیے، اور تو کہہ رہا کس لیے؟ اس کو خوب لتاڑا، پھر اس سے توبہ کروائی، پھر اس سے کہلوایا کہ اب کہو کہ میں نے غلط کیا ہے. ایک مسئلہ پیش آیا کہ کوئی طلاق کا، طلاق کا مسئلہ پیش آیا گورنمنٹ میں. تو وہاں کے جوہرات تو سارے کے سارے ان کے خلاف تھے. انہوں نے کہا ہم تمہارے نہیں مانتے، ہم تو جائیں گے اندال گوڑ جائیں گے مولانا اسماعیل صاحب کے پاس. مولانا اسماعیل صاحب نے کیا کہ تو شافی مسئلے کے حساب سے لکھ دیا، اس میں وہ طلاق ہو نہیں رہی تھی. رہ گئے دیکھو یہ تو اور زیادہ جو حالہ وہاں جو ہے انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو یہ مولانا اسماعیل نے تو فتویٰ یہ لکھا اور یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہو گئی، کیسے ہو جائے. میاں جی وہاں سے کتابیں اٹھائی اور آگے یہاں مول صاحب کو بعد میں احساس ہو گیا اسماعیل صاحب کو، یار میں نے غلط لکھ دیا. آج کل تو وہ کوئی بات پہنچانے کے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں تھے. میاں جی آ گئے تو حاجی شمس الدین صاحب اور میاں جی دونوں بیٹھے تھے. یہ بات یہاں بہت مشہور تھی. میرے آنے کے بعد یہ اندال کے گول کے بزرگوں نے دسیوں نے مجھے کہا، اور میں نے پہلے سنا تھا میرے اپنے گھر میں بھی. تو پھر کہا کہ دیکھ لیا ان کو آتے ہوا. تو میاں جی نے، وہ حاجی شمس الدین نے، مول صاحب نے کہا یار وہ میاں امیر الدین آ رہا ہے، میں نے مسئلہ غلط بتا دیا، آج میری دکھال کھینچ لے گا. آج آیا ارے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں اور آپ نے یہ لکھ کے دی تھی یار مجھ سے سہو ہو گیا، اب کیا کریں، دوبارہ لکھ کے لے آؤ. تو ان کا ماشاءاللہ ان کی معلومات بہت تھی، ہر دم مطالعے میں رہتے تھے اور قلم ان کے پاس رہتی. مول صاحب دوستوں صاحب کہتے تھے کہ قلم جو ہے ڈبو کر کے سیاہی میں ڈبویا کرتے تھے اور وہ سوچتے سوچتے خشک ہو جایا کرتے، پھر دوبارہ ڈبوتے، پھر سوچتے، بہت سوچنے میں ان کو 10-15 منٹ لگ جایا کرتے لکھتے تھے. تحریر بھی شاندار تھی، مضمون بھی بہت شاندار تھا. آپ کو ان کا ایک مضمون اب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی قیمتی وقت میں سے وقت دیا. بہت معلوماتی چیزیں علاقے اور بزرگ شخصیات سے متعلق ہمیں معلوم ہوئی. یہ مولانا کا انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم انٹرویو اپلوڈ کر دیں گے.
آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو آگے سے آگے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی خدمات کا اعتراف کرنے اور ان کے تسلسل کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔